سورة المدثر مكية. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. یہ سورہ مدثر جو ہے، اس سے پہلے والی جو سورہ مزمل ہے، دونوں جو ہے کچھ آگے پیچھے ہی نازل ہوئی ہے، اور یہ شروع ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی ہے، جن کو فترت وحی یعنی زمانے فترت وحی کہا جاتا ہے، کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، جبرائیل امین جو لے کر آئے تھے قرآن کریم کو، اقرأ بسم ربک الذی خلق والی جو مکمل 5-6 آیتیں ہیں جو شروع میں نازل ہوئی، تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے پہلی مرتبہ یہ قرآن کا نازل ہونا آپ کو جو ہے گھبراہٹ میں ڈال دیا، خوف میں ڈال دیا. پھر جو ہے زمانہ وحی کا جو ہے رک گیا، وحی نازل نہیں ہوئی. پھر جب دوسری مرتبہ وحی نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے راستے میں جا رہے تھے، تو دیکھا کہ فضا میں ایک معلق کرسی پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے. اس کو اس حال میں دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی جو ہے رعب اور ہیبت کی کیفیت طاری ہو گئی، خوف کی کیفیت طاری ہو گئی، جو غار حرا میں نزول اقرا کے وقت ہوئی تھی. تو سخت سردی اور کبکبی کے احساس سے آپ گھر میں واپس تشریف لے گئے، اور جو ہے وہی آپ نے الفاظ دہرائے جو حدیثوں میں آتے ہیں کہ چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ. تو گھر والوں نے جو ہے آپ کو چادر اڑائی، اور پھر اسی کے اعتبار سے آپ کو جو ہے یا ایھا المدثر کے نام سے پکارا گیا. یہ جو 7 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں کی اصلاح کے تعلق سے کچھ باتیں ارشاد فرما رہے ہیں. سورہ مزمل کے اندر جو شروع کی آیتیں اور جو سورہ مزمل کے اندر جو چیزیں گزری ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ذات کی اصلاح کے تعلق سے باتیں ارشاد فرمائیں. جیسا کہ سورہ مزمل میں کہا تھا کہ آپ اپنے رب کو یاد کرتے رہیے، قرآن کی تلاوت کرتے رہیے، تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے رہیے. تو یہ ساری چیزیں اپنی ذات کی اصلاح کے تعلق سے تھی. اب سورہ مدثر کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ذات کی اصلاح کے تعلق کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کی اصلاح کی بھی فکر دلا رہے ہیں. یا ایھا المدثر، کہ اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، یہ پہلی نصیحت ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو جو ہے ڈرائیے. اب یہاں پر جو کھڑے ہونا بتایا گیا کہ کھڑے ہونے سے مراد کیا ہے، تو قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، اس کے معنی تو یہ ہے کہ کھڑے ہونے کا مطلب بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیے، ایک تو یہ معنی ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے دین کی دعوت کے لیے، اللہ کی دعوت دینے کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے مستعد اور تیار ہو جائیے. مستعد اور تیار ہو جائے مطلب یہ ہوا کہ اب آپ ہمت کر کے مخلوق خدا کی اصلاح کی خدمت سنبھال لیجئے. اب ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کو کوئی تکلیف دینے والا نہیں ہوگا. اب آپ جو ہے ہمت کے ساتھ اور جو ہے عظمت کے ساتھ جو ہے اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کر دیجئے. اس آیت کے ذریعے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ دین کی دعوت دینے کے لیے ہمت کا ہونا بہت ضروری ہے. دین کی دعوت دینے کے لیے ہمت کا ہونا بہت ضروری ہے، کہ جب تک آدمی کی اندر جو ہے ہمت نہیں آئے گی تب تک وہ ہے اپنی بات کو جو ہے اپنی معافی ضمیر کو لوگوں تک پہنچا نہیں سکتا ہے. اس لیے بہت سارے لوگ جو ہیں جانتے تو بہت کچھ ہے، لیکن جب کہا جاتا ہے کہ کسی فلانے کو آپ سمجھا دیجئے تو جو ہے ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ جو ہے اس کو سمجھا سکے. حالانکہ کہنے کو بہت اس کے پاس کچھ بھی ہے، قرآن کی جو ہے آیت بھی اور اس کے ترجمے بھی اور جو ہے حدیث کا جاننا بھی ہے، لیکن سمجھاتے وقت جو ہے لوگوں کو ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے. پتہ چلا کہ وہ ہمت اس کے اندر موجود نہیں ہے. اور دوسری بات، ہمت بھی اللہ پیدا کرتا ہے، ہمت بھی اللہ پیدا کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو جائیے اور ڈرانا شروع کیجئے. دوسری صفت فانذر، جو انذار سے مشتق ہے، جس کے معنی ڈرانے کے ہیں، مگر ایسا ڈرانا کہ جس کے ڈرانے کے اندر مشقت بھی ہو اور جس کے ڈرانے کے اندر جو ہے شفقت بھی ہو اور محبت بھی ہو. ہر نبی کی صفت رہی ہے نذیر اور بشیر.
نذیر کہتے ہیں ڈرانے کو اور بشیر کہتے ہیں خوشخبری دینے کو، لیکن یہاں پر جو ہے صرف انذار کا لفظ استعمال کیا ہے، بشیر کا نہیں، یعنی بشارت کا نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ شروع کا زمانہ تھا، لوگ جو ہے بہت سارے ایمان نہیں لائے تھے، صرف کافر لوگ زیادہ تھے، تو جو ہے بشارت ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو ایمان لائے ہو، جنت کی بشارت، اچھی باتوں کی بشارت، لیکن کافر ہیں تو ان کو صرف ڈرانے کا حکم تھا۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہی صفت بیان کی گئی، ڈرانے کی۔ تو اگر بات جو ہے اچھی ہو لیکن لہجہ کڑوا ہو تو سامنے والا جو ہے قبول نہیں کرتا ہے، اور اگر بات کڑوی ہو لیکن لہجہ بہت اچھا ہو، نرم انداز کے ساتھ ہو، تو سامنے والا اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے دوسری جگہ پر جب حضرت موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کی طرف بھیجنے کا حکم فرمایا تو اس وقت بھی جو ہے اس بات کا لحاظ رکھا گیا اور کہا گیا وَقُولَا قَوْلًا لَيِّنًا، کہ آپ جو ہے وہاں پر جائیے تو نرم لہجے کے ساتھ بات کریے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، وہ یخشا ہے، ڈر جائے، تو ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے جتنا نرم لہجہ اس کے سامنے اختیار کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے وہ کچھ نصیحت حاصل کر کے ہدایت والا راستہ اختیار کر لے، یا اللہ کی بات کے ذریعے سے جو ہے ڈر جائے اور ہدایت والا راستہ اختیار کر لے۔ تو یہ دین کی محنت کرنے والوں کو جو ہے اپنے اندر اس چیز کو پیدا کرنا چاہیے کہ جتنا ہو سکے اپنی باتوں کے اندر نرم لہجہ ہو، سختی نہ ہو۔ پھر دوسرا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے حکم دیا گیا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کیا کیجیے، کہ اس وقت جو ہے کوئی مسلمان تھا نہیں، بہت کم مسلمان تھے، گنے چنے مسلمان تھے اور زیادہ تر کفار مشرکین تھے۔ تو سب سے پہلے تو جو ہے آپ کو دعوت دینی ہے اللہ کے بڑائی کی، اللہ کے ایک ہونے کی، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو کوئی بھی اپنے قوم کی طرف یا اپنی جماعت کی طرف بھیجے گئے تو انہوں نے جو ہے اللہ کے ایک ہونے کی طرف سب سے پہلے بلایا ہے۔ جنت، جہنم، آخرت، قبر، حشر یہ بعد کی چیز تھی، سب سے پہلے جو ہے ان کا کام تھا اللہ کی طرف بلانا۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی جس نبی کا ذکر ہے سورہ ہود وغیرہ کے اندر کہ جو ہے ہم نے اس نبی کو اس قوم کی طرف بھیجا اور انہیں دعوت دیا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم میری اللہ کی عبادت کرو، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میرے قوم اللہ کی عبادت کرو۔ تو سب سے پہلے جو ہے اللہ کی دعوت لوگوں تک پہنچائی گئی، کیونکہ اصل جو ہے دنیا کے اندر جو ہے مسلمانوں کا اور ایمان والوں کا جو سب سے پہلا عقیدہ ہے وہ توحید کا عقیدہ ہے، اس کے بعد ساری چیزیں ہیں۔ توحید مطلب اللہ کو ایک ماننا، یہ اصل عقیدہ ہے۔ تو سب سے پہلے اس عقیدے کو درست کروانا کہ اللہ ایک ہے۔ اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کی بڑائی کے الفاظ سنائے جاتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا شروع کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے توحید کے عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جو ہے توحید کے عقیدے سے ہی لوگ غافل ہیں کہ اللہ کو ایک نہیں مانتے ہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، دنیا پر بھروسہ کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو نہ مال میں برکت ہے نہ کسی چیز میں برکت ہوتی ہے۔ اسی لیے اصل جو ہے توحید کا عقیدہ ہے۔ پھر دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ رہے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے کو پاک رکھیے۔ ایک تو علماء نے اس کا یہ مطلب لکھا ہے اپنے کپڑے کو پاک رکھنے کا، اور جو ہے کہ اپنے عمل کو جو ہے گندگی سے پاک رکھیے، اس لیے کہ بعض مرتبہ جو ہے کہا کچھ اور جاتا ہے اور مطلب کچھ اور نکالا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کپڑے سے مراد عمل ہے، جس طرح آدمی کی زندگی کے اندر کپڑا اس کی سفر حضر کے اندر جو ہے اور سرد اور گرم کے اندر جو ہے ساتھ رہتا ہے، کپڑا جو ہے اس کی جسم سے الگ نہیں ہوتا، اسی طرح آدمی کا عمل بھی جو ہے دنیا سے آخرت تک جو ہے ساتھ رہتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ یعنی اپنے کپڑے کو پاک رکھیے، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اپنے عمل کو جو ہے گندگی سے پاک رکھیے، یعنی نماز کا عمل ہے، اسی طرح جو ہے روزے کا عمل ہے، گندگی سے پاک رکھنا یعنی گناہوں سے دور رہنا، کہ نیک عمل کے ساتھ گناہ کا تعلق نہیں ہے، نیک عمل کے ساتھ برائی نہیں ہے، نیک عمل صرف نیک عمل ہونا چاہیے۔ اگر نیکی کے ساتھ برائی جوائنٹ ہو گئی، برائی مل گئی تو وہ نیکی نہیں رہے گی بلکہ وہ بھی برائی بن جاتی ہے۔
تو اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا حکم دیا کہ اپنے کپڑے کو جو ہے پاک رکھیے. اور دوسرا مطلب جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے اخلاق رذیلہ سے بچائیے اور اخلاق حمیدہ سے متصف فرمائیے، کہ برے جو اخلاق ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا اور اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا. اخلاق کہتے ہیں عادت کو، اچھے عادتیں اپنے اندر پیدا کرنا اور بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچانا. اور اسی طرح تیسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو صاف پتہ چلتا ہے کہ اپنے کپڑے کو پاک رکھنا، یعنی گندگی سے پاک رکھنا. اور علماء نے جو ہے اسی کے ذریعے جو ہے مسئلہ لکھا ہے کہ جو نمازوں کے فرض ہیں جس کے اندر جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے تو کپڑے کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. تو اسی آیت کے ذریعے سے جو ہے علماء نے استدلال کیا ہے کہ کپڑے کا پاک ہونا قرآن کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ کپڑا پاک ہوگا تو نماز درست ہوگی. اور جو ہے علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پاکی کو پسند فرماتا ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اور آدمی جتنا پاکی کو اختیار کرے گا تو جو ناپاک جنات ہیں وہ اس کے پاس نہیں آئیں گے. عام طور پر جو جناتوں کا اثر اور جادو کا اثر آدمی پر ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ناپاکی میں رکھتا ہے. جتنا پاک رکھے گا اتنا جو ہے بری چیزیں اور بلائیں اس سے دور رہے گی. چوتھا حکم جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دیا گیا قرآن کریم کے اندر کہ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، کہ گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھیے. گندگی کہتے ہیں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح اکرمہ، قتادہ، زہری، ابن زید وغیرہ نے اس جگہ رجز کے معنی بتوں کے قرار دیے ہیں، یعنی بتوں کی عبادت سے اپنے آپ کو پاک رکھیے. گندگی ہے بھائی، اللہ کی عبادت اصل عبادت ہے، بتوں کی عبادت اصل عبادت نہیں ہے. بتوں کا مالک بھی تو اللہ ہے، بتوں کا خالق بھی تو اللہ ہے. تو بتوں کی عبادت سے دل کے اندر گندگی پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی عبادت سے جو ہے اندر پاکی پیدا ہوتی ہے. تو اپنے آپ کو جو ہے گندگی سے پاک رکھیے، یعنی بتوں کی عبادت سے جو ہے اپنے آپ کو پاک رکھیے. تو یہاں پر جو ہے ایک سوال یہاں پر یہ بھی اٹھتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بتوں کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، تو پھر آپ کو اس بات کا کیوں حکم دیا کہ بتوں کی عبادت سے اپنے آپ کو پاک رکھیے؟ اس کا جو ہے ایک مطلب یہ ہے، جواب یہ ہے کہ جس طرح ابھی اور آپ جو ہے اس سے پہلے اپنے آپ کو بتوں کی عبادت سے پاک رکھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو آئندہ بھی جو ہے اس سے بچنے کا اہتمام کیجئے. یہاں پر یہ مطلب ہے. اس طرح جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے، اس میں جو ہے مراد یعنی گندگی سے پاک رہنے سے مراد لیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو گناہ، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے رہیے. یہاں پر بھی یہی حکم ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف تھے، آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ تو معاف ہے، تو پھر آپ کو کیوں حکم دیا جا رہا ہے کہ گناہوں سے اور نافرمانی سے پاک رہیے؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ جس طرح ابھی آپ جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے چلے آ رہے ہیں، تو آئندہ بھی جو ہے اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو گناہوں سے اور معصیت سے بچاتے رہیے. اب یہاں پر جو ہمیں ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب اتنے بڑے نبی، امام الانبیاء، جن کو نبیوں کے امام کا خطاب ملا ہے اور مسجد اقصیٰ کے اندر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جس نے امامت کروائی ہے اور پوری دنیا جو ہے انہی کے خاطر بنائی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے اوپر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوڑ دیا گیا، جس کا اتنا مقام اتنا اونچا بنایا گیا، جس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے معصیت سے اور گناہوں سے پاک رکھیے. تو میں اور آپ جو ہے کون سی کھیت کی مولی ہیں کہ ہم جو ہے ہم اپنے آپ کو کتنا گناہوں سے بچاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچاتے ہیں، برا دیکھنے سے، برا سننے سے، برا بولنے سے، برا سوچنے سے. تو یہ جو ہے یہاں پر ہم کو سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے. جب پیغمبر معصوم ہونے کے باوجود بھی اللہ حکم دے رہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، تو مجھے اور آپ کو تو گناہ سے اور زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. پانچواں حکم وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب کسی پر احسان کریں تو جو ہے اس سے زیادہ معاوضہ لینے کی امید نہ رکھیں. یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اخلاق کا پہلو بتلایا گیا
کہ اگر آپ کسی پر احسان کرتے ہیں دنیا کے اعتبار سے یا دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے آپ نے کسی کو ہدیہ تحفہ دیا یا کوئی چیز دی، تو آپ جو ہے اس بات کی امید نہ رکھیں کہ سامنے سے اچھا ملے گا، بلکہ آپ اس لیے دیں کہ میرا اللہ راضی ہوگا، آپ اس لیے دیں کہ میری آخرت سنورے گی، میرے آخرت کے اندر جو ہے نامہ اعمال کے اندر جو ہے نیکیاں جمع ہوگی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو ہے یہاں پر ایک اخلاق کا پہلو بتایا گیا کہ جب کوئی چیز کسی کو تحفے کے طور پر، ہدیے کے طور پر دی جاوے تو سامنے سے جو ہے معاوضہ لینے کی اور ریٹرن جو ہے بہت اچھا لینے کی امید نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ جو ہے ہمیں بھی اس سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ شریفانہ اخلاق کی شان ہے کہ آدمی جب کوئی چیز کسی کو ہدیے کے طور پر دے تو جو ہے سامنے سے لینے کی امید نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے کہ عام طور پر رمضان مبارک کے اندر ہوتا ہے کہ پڑوسی کو جو ہے کوئی نہ کوئی چیز کھانے کی، افطار کی یا پھر کوئی بھی چیز دیتے ہیں تو اس وقت جو ہے دیتے وقت لینے کی امید نہیں ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا، چھٹا حکم دیا، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی رضا کی خاطر جو ہے صبر اختیار کیجئے۔ صبر کے لفظی معنی اپنے نفس کو روکنے اور قابو میں رکھنے کے ہیں، اس لیے صبر کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ کے احکام کی پابندی پر اپنے نفس کو قائم رکھیں، کہ نفس جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق چلنا چاہتا نہیں ہے، لیکن آپ جو ہے اپنے نفس کو جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق چلائیے، جیسا اللہ کہتے ہیں ویسا چلائیے اور صبر کیجئے۔ اور یہ بھی داخل ہے کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے نفس کو روکے، اور یہ بھی داخل ہے کہ مصائب اور تکالیف میں اپنے اختیار کی حد تک جزا اور فضا اور شکایت کے بجائے صبر کیجئے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو ہے چاروں طرف سے ستایا جاتا تھا، برا بھلا کہا جاتا تھا، کچرا ڈالا جاتا تھا، نہ جانے کیسی کیسی تکلیفیں دی جاتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ کے نبی کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ آپ کی زبان سے کوئی جزا فضا، آپ کی زبان سے کوئی شکایت جو ہے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمارے خاطر جو ہے ہماری رضا کی خاطر صبر اختیار کرو۔ تو دین کی محنت کرنے والوں کے جو ہے یہاں سے ایک اور سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جو داعی حق ہے، حق کی دعوت دینے والے ہیں، ان کو صبر و ضبط کا خوگر ہونا چاہیے، یعنی اپنے اندر جو ہے برداشت کرنے کی طاقت ہونی چاہیے، اپنے اندر صبر کرنے کی طاقت ہونی چاہیے کہ دین کی جب کوئی دعوت لے کر اٹھتا ہے تو اس کے سامنے ناگوار حالات پیش آتے ہیں، لیکن اس ناگواری کے اندر اپنے آپ کو صبر پر قائم رکھنا، اپنے آپ کو جو ہے ضبط کا اور جو ہے صبر کا خوگر بنانا، یہ جو ہے دین کی دعوت کو دینے کے لیے بڑا مؤثر ہے، اور سامنے والا بھی جو ہے اس کو قبول کرے گا، چاہے سامنے والے کی طرف سے آپ کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، لیکن آپ کو جو ہے انتقامی طور پر جو اس کو کوئی نہ مالی جواب دینا ہے اور نہ جو ہے زبانی جواب دینا ہے، بلکہ صبر اختیار کرنا ہے، اور صبر بھی کس کے لیے ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو، اور یہ دکھانے کے لیے نہ ہو کہ میں نے دین کی دعوت دی اور سامنے سے مجھے تکلیف پہنچائی گئی اور جو ہے میں نے کچھ نہیں کیا، صبر کیا اور لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرتا پھرتا ہے، تو یہ چیز نہیں ہے، بلکہ صبر بھی کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ صبر بہت بڑی چیز ہے، قرآن کریم میں اللہ نے صبر کے تعلق سے فرمایا کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کرو، یعنی صبر اللہ سے مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ چند احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے بعد جو ہے پھر اللہ جو ہے قیامت کا ذکر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ صفات ہمارے اندر بھی داخل فرمائے۔